بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. اس آیت میں قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ سکھلایا ہے کہ تمہیں انسانیت کو اللہ کی طرف کس طرح بلانا ہے، تم نے اسلام کی دعوت کس طرح دینی۔ پہلی بات بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا بنیادی مقصد انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اسلام کی تمام چیزیں اسی کے لیے ہیں۔ جہاد اسلام میں کس لیے ہے؟ جہاد بھی اسلام کی دعوت ہی کی ایک شکل ہے۔ اسلامی نظام بھی اس لیے مطلوب ہے تاکہ وہ اسلام کے تعارف اور دعوت کا ذریعہ بنے معاشرے میں۔ اسی لیے ہر نماز سے پہلے مؤذن اذان دے کر بھائی کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ دعوت کا لفظی معنی ہوتا ہے بلانا، دعوت الی اللہ کا معنی اللہ کی طرف بلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے قرآن نے سب سے پہلے جو صفت بیان کی، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کس کی طرف بلانے والے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ اس لیے ہر نبی نے اپنی نبوت کا آغاز اعلان جو کیا وہ اللہ کی طرف بلانے سے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے مکہ کو اکٹھا کر کے ان سب کو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہی اسلام کی دعوت ہے۔ پورا قرآن کریم دعوت ہے۔ قرآن سب سے بڑا داعی الی اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں۔ بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، یہاں کی گرمی سردی، چاند سورج، ہر چیز داعی الی اللہ ہے۔ انسانیت کو بھائی کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ مسلمان کا بنیادی فریضہ بھی اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ وہ ہمارا نقصان یہ ہو گیا کہ ہم اسلام کے داعی بننے کی بجائے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کے داعی بن گئے۔ اپنے اپنے پسندیدہ چیزوں کے، حقیقت میں ہر مسلمان وہ ہے جس کا کام اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، وہ کسی بھی ماحول میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوری دنیا میں جب پھیلے، میں بار بار حوالہ دیتا ہوں، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جس وقت رستم کے دربار میں گئے تو رستم نے پوچھا تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کس کی غلامی کے لیے؟ اللہ کی غلامی کے لیے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے۔ پورا قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات بیان۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی دعوت دینی کس طرح ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بیج ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔
ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بیج زمین میں اگایا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس بیج کا موسم کب ہے، اس کو پانی کب دینا ہے، اس کے لیے زمین کیسی چاہیے۔ بھائی اگر ہم موسم کا بالکل خیال نہ کریں، پانی کا خیال نہ کریں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ بیج اگ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اول تو اسلام کی دعوت دیتے نہیں، اگر دیتے ہیں تو ہمیں اس کی دعوت کا طریقہ نہیں آتا، الٹا ہم دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اب یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ یہ بات ممبروں تک چلی گئی ہے، ممبروں پر بیٹھنے والوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف دعوت کس طرح دینی ہے اور اسلام کا فریضہ۔ اسی لیے ہمارے جو پرانے اسلاف تھے، مثلاً ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے پورے علاقے پر اپنا اثر ڈالا۔ ہلاکو خان جس وقت تاتاری عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے، عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ایسا لمحہ بھی آیا کہ پورے عالم اسلام میں ایک بھی اسلامی حکومت نہ بچی، لیکن اسلام کے داعی شیخ سعدی جیسے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو دوبارہ خوش اسلوبی سے پیش کیا۔ وہی تاتاری جو اسلام کے قاتل تھے، وہی بھائی مسلمانوں کے کیا بن گئے؟ خادم بن گئے۔ اللہ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ ہمارے ہندوستان میں جس وقت اکبر نے دین الہی کا دعویٰ کیا تو یہ ہندوستان پر سب سے بڑا خطرہ تھا۔ سرکاری طور پر ایک نیا دین پیش کرنے کی کوشش ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ارب و رحمت نازل فرمائے، کھڑے ہوئے اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اسلام کے آداب کے ساتھ اللہ کی دعوت کو لے کر اٹھے اور رخ بدل دیا۔ مسلمان کے ذمے بھی یہ ہے کہ یہ اسلام کا داعی بنے۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اعلیٰ کسی کی بات ہو نہیں سکتی ہے بھائی، جو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف بلائے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ اللہ کی طرف بلائیے۔ آپ کس کی طرف بلائیے؟ اللہ کی طرف بلائیے۔ اگر آج بھی مسلمان ادھر اس فریضہ کی طرف پلٹ آئے کہ وہ جہاں جائے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اسلام اور اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، ایک تو ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہمارے یہاں جو مسلکی فرقہ واریت کی چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور سچ بات یہ ہے اگر اسلام کو پھیلانا مقصد ہے تو دعوت سے بڑھ کر کوئی فریضہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اسلام کی تمام چیزیں، اسلام میں نظام ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یہ تمام چیزیں اصل میں دعوت ہی کی شکلیں ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پوری دنیا میں پھیلے تو ان کے فیصلے دعوت بنے اسلام کی طرف آنے کا۔ بھائی ان کے فیصلے کیا بنے؟ دعوت بنے۔ ان کا طرز حکومت دعوت بنا اسلام کی طرف آنے کا۔ ان کا طرز تجارت دعوت بنا اسلام کی طرف آنے کا۔ ان کا رہنا سہنا، یہاں تک کہ ان کا گھریلو خاندانی نظام دعوت بنا اسلام کی طرف آنے کا۔ وہ چونکہ سر سے لے کے پاؤں تک داعیان اسلام تھے، وہ جہاں جاتے تو جیسے خوشبو ہے نا بھائی، آپ جہاں بیٹھ کر خوشبو لگاؤ گے وہ پھیل جائے گی، وہ ماحول پر اپنا اثر ڈالے گی۔ تو دعوت جو ہے یہ اسلام کی سب سے اعلیٰ خوشبو ہے۔ آپ اس کو جہاں جا کر یہ دعوت دیں گے خود بخود۔ اور اس وقت یورپ کے جتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی دین کی دعوت ہے۔ بہرحال اب ذرا دیکھیے قرآن نے فرمایا کہ تم نے جب اللہ کی طرف دعوت دینی ہے ادعو الی سبیل ربک، آپ بلائیے بھائی کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔
آپ اپنے فرقے کی طرف نہ بلائیے، اپنے مسلک کی طرف نہ بلائیے، اپنے گروہ کی طرف نہ بلائیے، اپنے دھڑے کی طرف نہ بلائیے، اپنی جماعت کی طرف نہ بلائیے، آپ صرف اور صرف کس کی طرف بلائیے؟ دیکھو بھائیو، جس وقت آپ اللہ کی طرف بلائیں گے نا تو آپ کا اپنا تعارف بھی خود بخود ہو جائے گا۔ میں توبہ نعوذ باللہ، میں کوئی ڈھینگے مارنے کے لیے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے لیے آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا۔ میں ادھر ادھر بیانوں کے لیے جاتا ہوں، نہ میں خطیب ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ مجھے طرز لگانی آتی، نہ مجھے کوئی شعر آتا، نہ ہمیں کوئی اچھل کود آتی، نہ کوئی جوش خطابت آتا۔ سیدھی سادی پھوکی آرام سے سادہ سادہ دین کی بات کر دیتے ہیں جو آتی ہے۔ بعد میں لوگ خود پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی آپ اس بندے کا کس جماعت سے تعلق ہے، کس سے تعلق ہے؟ اور بعض دوست ایسے ہوتے ہیں، میں کسی گاؤں میں بیان کرنے گیا ہوں تو وہ اگلا جمعہ یہاں پڑھنے آ جاتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، جی آپ فلاں جگہ جمعہ پڑھانے گئے تھے، آپ فلاں جگہ بیان کرنے گئے تھے تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ جمعہ یہاں پڑھاتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو آپ کے پاس جمعہ پڑھ کے آتے ہیں۔ اب اگر ہم دین کی دعوت پیش کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داعی کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ دیکھو بھائیو، جس وقت تک دنیا میں شہد کی قدر ہے نا، اس وقت تک شہد کی مکھی کی بھی قدر ہے۔ جس وقت دنیا میں شہد کے خریدار ہیں تو شہد کی مکھی کے بھی قدردان ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے 3 طریقوں سے۔ بھائی کتنے طریقوں سے؟ 3 طریقوں سے۔ اگر کسی بھی جگہ ان طریقوں سے دعوت دی جائے تو انشاءاللہ وہاں خیر پھیلے گی۔ نمبر 1، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ تعریف حکمت کی یہ ہے کہ جہاں بھی کبھی تمہیں اللہ کی دین کی دعوت دینی ہو تو موقع مناسبت کو دیکھ کر، صورتحال کو سمجھ کر، اپنے اور اگلے بندے کے حالت کو دیکھ کر موقع مناسبت سے ایسا طرز عمل اپنانا کہ اگلے بندے کے لیے بات سمجھنا آسان ہو۔ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ اجمال ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ بھی حکمت ہے کہ اب جہاں کہیں دعوت دیں تو آپ کا لہجہ تنقید کا نہ ہو، آپ کے جملے طنزیہ نہ ہوں، آپ کا انداز گفتگو تنقیدی نہ ہو۔ اور یہ بھی حکمت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جب کہیں اسلام کی دعوت دیں تو آپ کا دل آگے والوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہو۔ آپ کا دل بھائی آگے والے کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت مقداد بن اسود دوسرے صحابہ جب اسلام کی دعوت لے کر دوسرے ملکوں میں گئے، انہوں نے قسمیں کھا کر ان قوموں کو کہا ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ تمہارے خیرخواہ ہیں۔ آگے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ میری خیرخواہی میں سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور جب آدمی گفتگو کرے، حکمت میں یہ بھی شامل ہے کہ آگے والوں کی سمجھ کے مطابق کرے۔ عربی کا مقولہ ہے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی سمجھ کی بقدر بات کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو لوگوں سے لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات نہیں کرے گا تو اس کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حکمت میں یہ بھی شامل ہے کہ میرے آگے کون لوگ ہیں اور ان لوگوں کے مطابق گفتگو کرنا۔ حکمت میں یہ بھی شامل ہے کہ آگے والوں کو اکتاہٹ سے بچانا، محسوس کر لینا کہ بھائی میرے جو آگے لوگ ہیں، مثلا آپ کہیں بازار میں ہیں، ایک آدمی اپنی دکان اور کاروبار پر بیٹھا ہے، آپ اس سے 1.5 گھنٹہ کی گفتگو کر رہے ہیں، بھائی وہ تو اپنی دکان کے اس پہ بیٹھا ہے، وہ تو اس وقت اس کی توجہ تجارت کی طرف ہے، وہاں بس اس سے 1-2 منٹ بات کرو۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کبھی بھی ہم سے اتنی لمبی گفتگو نہ فرماتے کہ ہم اکتا جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کو واعظ کہا کرتے، سارے تابعین جمع ہو جاتے،
ایک مرتبہ ایک صاحب کو خوب ان کے وعظ کا بڑا مزہ آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمائش کی، آپ یہ وعظ ہر روز کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں کہتا کہ تم کبھی اکتا نہ جاؤ، تم کبھی اکتا نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف اتنی گفتگو فرماتے کہ اس سے اکتاہٹ نہ ہو جائے ہو، آگے والوں کی صورتحال کو سمجھ کر بات کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، وہ ایک وفد لے کر آئے تھے ایک قبیلہ کی طرف سے، اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اس وقت تقریباً 2 مہینے باقی تھے۔ یہ آخری وفدوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا۔ کافی دن اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھایا، اور وہ بڑی، شاید مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کچھ سال پہلے نا ان کے وفد پر جمعہ پڑھایا تھا، اس میں نے تفصیل سے باتیں عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے کس طرح، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، کہنے لگے جی ہم اللہ کے نبی کے پاس کافی دن ٹھہرے، ایک دن اللہ کے نبی نے فجر کے بعد ہم سب کو بلا کے کہا، چونکہ ہم سب ینگ نوجوان تھے، ہم سب کیا تھے؟ نئی شادیوں والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے پوچھا تم پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے ہو؟ بتایا جی میری بیوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہم سب سے فرمایا دیکھو تم سب نوجوان ہو اور تمہیں گھر سے آئے کافی دن ہو گئے ہیں، اور اب تم واپس جاؤ۔ حالانکہ آپ سب کو پتا تھا، آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی 1 سال سے اشارے دینے لگ گئے تھے کہ میری زندگی آخر پر آ رہی ہے، اور وہ نبی جو اپنی امت سے باپ سے بھی زیادہ محبت کر رہا ہو، فرمایا کہ تم اب واپس جاؤ، پیچھے تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے ہو، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ تمہارا اب میلان اپنے گھر کی طرف ہے، تم واپس جاؤ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے جب گفتگو کرتے تو اللہ کے نبی ایک ہی نظر میں ہماری صورتحال کو سمجھ لیتے۔ مثلا یہ ہے معاملات کو سمجھنا۔ غزوہ حنین میں ایک مشکل وقت آیا جنگ کا، ایک صحابی ہیں جو اس وقت تک کافر تھے، وہ کہنے لگے کہ میں مکہ فتح ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی حنین کے لیے نکلے نا تو میں ساتھ ہو لیا، میرے پاس بہت زہر آلودہ خنجر تھا، اور میں نے قسم کھائی تو بناؤز باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے اب ان کو قتل کر کے آنا ہی ہے، اور میرا جو خنجر تھا وہ ایسا زہر آلودہ تھا کہ وہ اگر ہلکا بھی جسم کو ٹچ کر جائے نا تو وہ کافی۔ کہنے لگا کہ جب غزوہ حنین میں اچانک صحابہ اکرام کے پاؤں اکھڑے، اللہ کے نبی کے پاس چند بندے رہ گئے، تو میں بالکل نشانے پر صحیح پہنچ گیا، میں بالکل قریب پہنچ گیا، اور میں نے کہا میرا اب واردات کا بہترین موقع ہے۔ کہنے لگے میں ابھی سنبھل ہی رہا تھا، اللہ کے نبی نے میری طرف دیکھا، اللہ کے نبی نے، اور خود فرماتے ہیں کہ میری طرف یوں دیکھ کر سمجھ گئے۔ کہنے لگا مجھے کہا ادھر آؤ، بلا لیا، اور میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا یوں، اور کہا اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو کیا کر دے؟ ہدایت دے دے، اور اس کے سینہ میں جو کچھ ابل رہا ہے اے اللہ اس کو ہدایت کے نور سے تبدیل کر دے۔ کہنے لگا محبت سے یوں میرے سینہ پر ہاتھ مارا، حالانکہ میں خنجر اور وار کا تول رہا تھا۔ کہنے لگا بس میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور میں یہ کیا لگا تھا کرنے، میں بالکل وار کے لیے تیار تھا، فوراً سمجھ۔ کہنے لگا میں شرم سے پانی ہو گیا، میں پیچھے ہٹ گیا کہ میرے دل میں کیا کیفیت ہے، اور ایسی جنگ کی افراتفری کی حالت میں ایک نگاہ سے سمجھ گئے، اور فوراً کہا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو شیطان کے اس سے بچا۔ کہنے لگا بس میں نے پھر کرنا تھا، مجھے تو میں اس جنگ میں دیوانوں کی طرح رہا کہ یہ کیا، یہ معاملات تو کسی بادشاہ اور سردار والے نہیں ہیں،
یہ تو اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے. میرے دل کی پورا منصوبہ ایک نگاہ سے دیکھ لیا. کہنے لگے پھر میں اس انتظار میں رہا جنگ کب ختم ہو. جب جنگ ختم ہو گئی، صورتحال نارمل ہو گئی، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ لمبی بات ہے. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر آپ نے مجھے بتلا دیا کہ تم اس نیت سے تھے. میں نے کہا جی بالکل، میں گواہی دیتا ہوں. میرے دل کے جذبات آپ ایک منٹ میں سمجھ گئے، آپ واقعی اللہ کے نبی. اور بعد میں پھر تو اللہ نے ایمان دے دیا. پھر جب اس واقعہ کو بیان بھی کیا کرتے تو وہ رو پڑتے تھے کہ میں تو قسم کھا کر توبہ نعوذ باللہ قتل کے لیے گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی ایک منٹ میں دیکھتے ہی میری صورتحال کو سمجھ گئے. تو بھائی آج پہلی بات ہمارے سامنے آئی ہے، ادعو الی سبیل ربک. آپ اپنے رب کی طرف بلائیں، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، فہم کے ساتھ. ایسا طرز عمل اپنائیں جس سے دین کی بات آگے تک پہنچے. اس لیے امام مالک حکمت کا ترجمہ کرتے تھے بالحکمتی ای بسنتی. فرمایا کہ ہر موقع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، وہ حکمت سے بھرپور ہے. وہ کیا ہے؟ حکمت سے بھرپور ہے. باقی دو باتیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دے تو کل سے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه.